اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وهو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات محمد وعلى محمد. محمد وعلى محمد. ایام فاطمیہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور کچھ باتیں تھیں جو میں اپنے ساتھ یہاں پر لے کر آیا تھا اور چاہتا ہوں کہ آپ کی گوش گزار کر سکوں. چونکہ اس سے پہلے جو درس ہو رہا تھا وہ شہزادی کونین کی زندگی کے اخلاقی پہلوؤں پر بات ہو رہی تھی. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا شہزادی کی شہادت کی وجہ اور ان کا مقصد، اور شہزادی کی شہادت سے آج تک کیا کچھ حاصل ہو رہا ہے اس پر بات کی جائے. تو مختلف نکات ہیں. ابتدا میں اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ بہت زیادہ میں اسے مرتب فی الحال نہیں کر پایا تھا، لیکن کچھ چیزیں ساتھ لایا ہوا ہوں ایام فاطمیہ کے اس درس کے لیے. تو چونکہ آج صبح ہی کراچی آمد ہوئی ہے، لیکن میں انکار اس لیے نہیں کر سکا کہ شہزادی کونین کی شہادت کے حوالے سے ذاتی طور پر دل میں خواہش تھی کہ ضرور اس پر بات کی جائے، اس لیے کہ بہت اہم ہے. اور خود اگر آیت اللہ وحید خراسانی کے اس پیغام کو ملاحظہ فرمائیے کہ جو اس بار انہوں نے فاطمیہ کے موقع پر جاری کیا ہے. عام طور پر آیت اللہ وحید خراسانی کے دو پیغامات آتے ہیں. ایک محرم الحرام میں ان کی گفتگو ہوتی ہے، وہ حوض علمیہ کا اپنا معمول کا درس چھوڑ کر مجلس کی طرح خطاب فرماتے ہیں اور مصائب پڑھتے ہیں، اور فاطمیہ میں بھی عام طور پر یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو اس بار انہوں نے طویل پیغام ہے، انٹرنیٹ پر موجود بھی ہے. اس میں انہوں نے ایک عجیب فقرہ کہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس انداز سے انہوں نے اپنی لمیٹیشنز میں رہ کر جو وہاں پر ہیں بات کی ہے، تو میں بھی بہت زیادہ اسے اوپن تو نہیں کر سکتا، لیکن لمحہ فکریہ ضرور ہے. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں کہ جو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایام فاطمیہ کے موقع پر مجالس برپا نہ کی جائیں یا کم برپا کی جائیں. ایام اعزاں میں تو روزی مجالس برپا ہوتی ہیں، اور ایام اعزاں میں تو اس قسم کا کوئی شبہ فی الحال ایسی بات نہیں ہے کہ جو عوام الناس میں ہو. لیکن انہوں نے نہیں معلوم کن حالات کو در کیا آگے، اور کہا کہ ایام فاطمیہ کے سلسلے میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے، ہاں شاعر امام حسین علیہ السلام کے لیے انہوں نے پہلے کہا تھا، شاعر حسینیہ یعنی علم، تابوت، جلوس، مجالس، اس کے لیے انہوں نے پہلے کہا تھا ایک موقع پر کہ اگر
کوئی ذرہ برابر بھی اس میں شبہ اور ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں عزاداری پر اتنا ایکسپینس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں کہ کاش اس کو کسی کنسٹرکٹیو کام میں لگا دیا جائے، کتنے یتیم خانے بن سکتے تھے اور کتنے بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور کتنے اسکولز بن سکتے تھے، اتنا پیسہ نیاز پہ خرچ ہو رہا ہے، اور الا ماشاء اللہ اعتراضات ہیں۔ چونکہ اب محرم ہے نہیں تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ تو وہ انہوں نے پہلے کہا تھا محرم الحرام کے سلسلے میں کہ اگر کوئی عزاداری کے بارے میں یا شاعر امام حسین کے بارے میں ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرے تو بڑا عجیب جملہ کہا۔ اور ایک بار یہ ہے کہ میں کسی جوش خطابت میں بات کہتا چلا جاؤں، لیکن ایک بار مرجع تقلید جو آیت اللہ سیستانی کے تقریباً برابر کے ہیں وہ بات کر رہے ہوں تو بہت فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس میں ڈاؤٹ کریٹ کرے گا تو وہ رسول اللہ کی کمر کو شکستہ کر دے گا۔ یعنی دین اسلام کی اس وقت بنیاد ہے عزاداری اور شاعر امام حسین علیہ السلام، کہ اگر اس میں ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا تو آہستہ 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 آپ کا پورا دین مشکوک ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایک چیز کو انہوں نے محسوس کیا تھا کہ آہستہ آہستہ یہ عوام الناس میں رائج ہو رہی ہے اور یہ کسی قسم کی ہو سکتا ہے کہ کنفیوژن لوگوں میں کریٹ ہو جائے، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا۔ اس بار فاطمیہ کے سلسلے میں کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجالس کم برپا کی جائیں تو آپ ہرگز توجہ نہ رکھیں، اور اس کے بعد آگے عجیب جملہ کہا کہ ایک مرتبہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر کوئی ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا اور وہ شبہ کریٹ کر رہا ہو، یا فرض کیجئے کہ کوئی ہم کہتے ہیں یہودیوں کی سازش تھی، نہیں سازش وغیرہ کی کوئی بات نہیں کہ یہودی کی سازش یا پتہ نہیں کسی، انہوں نے کہا کہ چاہے وہ صاحب امامہ کیوں نہ ہو۔ دیکھیں یہ بڑا اہم جملہ ہے، بہت اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ اس ڈینجر لیول تک پہنچ چکا ہے کہ جس کو ہم ریڈ زون کہتے ہیں، کہ بالکل یعنی اگر صاحب امامہ بھی کوئی یہ کہہ رہا ہے یعنی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی ابس کلام کر رہا ہو کہ کچھ نہ ہو رہا ہو معاشرے میں بلا وجہ کہتا رہے تو پھر فائدہ نہیں اس کا۔ جب آیت اللہ وحید خراسانی اپنے درس خارج کو روک کر مجلس پڑھتے ہوئے ایک بات کو کہہ رہے ہیں مسجد اعظم قم کی مسجد میں، اس کا مطلب یہ کہ یقیناً اس میں کوئی اثر ہے۔ تو کاش چاہے صاحب امامہ کیوں نہ ہو آپ ان کی بات کو ہرگز نہ سنیں، بلکہ فاطمیہ کو بھرپور انداز سے منایا جائے۔ ایک معروف جملہ ان کا پہلے بھی شاید آپ نے کسی عالم کی زبانی سنا ہو کہ جب آغا خاتمی کے زمانے میں جب وہ پریزیڈنٹ تھے ایران کے، تو وہ ملنا چاہتے تھے آیت اللہ وحید خراسانی سے، قم میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اس وقت کہا کہ نہیں میں آپ سے اس وقت ملاقات نہیں کر سکتا۔ اور جب انہوں نے بہت اصرار کیا بھائی ایک پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں ملاقات نہیں کر سکتا، تو جب بہت اصرار کیا تو کہا کہ ہاں ایک بات پر اگر تم ایک بات کہہ دو کہ 3 جمادی ثانی شہزادی کونین کی شہادت کے دن ایران میں عام تعطیل ہوگی، تب میں تم سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ اور انہوں نے ان کے کہنے پر یہ اناؤنس کیا، اور جب کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے عام تعطیل کیا اناؤنسمنٹ کا اتنا اہم کیوں سمجھا اس سے، جیسے کہ مثال طور پر عاشور پہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ جلوس نکالے جاتے ہیں اور تعطیل ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر فاطمیہ پر یہ جو تعطیل کا اعلان ہے یہ رہے تو میں نے اس کام کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ایران میں شیعت کا انشورنس کر دیا ہے۔ شہزادی کونین کی ذات پہ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد کا، صلی علی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی اہم بات ہے کہ اگر ایام فاطمیہ کو آپ ہمارے اس مذہب تشیع سے نکال دیں تو پھر مذہب تشیع میں جو روح ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور تقریباً یہ اس حدیث قدسی کا مطلب بھی ہے کہ جو پچھلے کئی سالوں سے بھی علماء منبر سے اسے بیان کر رہے ہیں، کہ جو آغا شیرازی نے اپنی کتاب میں جسے نقل کیا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے رسول آپ نہ ہوتے تو کائنات خلق نہ کرتا، لولا علی لما خلقتک، علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو نہ محمد مصطفیٰ کو خلق کرتا نہ علی مرتضیٰ کو خلق کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے مقام کو رسول اللہ سے بڑھا دیا۔ شیعت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ رسول اللہ افضل کائنات ہیں اور پھر امیر المومنین ہیں۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اے رسول آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا، یعنی کائنات کی خلقت کا مقصد ہدایت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ورنہ ہم میں اور باقی مخلوقات میں فرق کیا ہے؟ تو پوری جو کائنات ہے وہ اللہ کے نظام میں اس بات پر ہے کہ تکامل تک پہنچے، بلندی تک پہنچے،
حتیٰ جمادات بھی، موجودہ فلسفے کے اعتبار سے جمادات بھی ایک حرکت جاری ہے ان میں، آہستہ آہستہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے نباتات، اور اسی طریقے سے حیوانات، اور اسی طریقے سے انسان تو ہے ہی، بہت واضح ہے انسان اور جن۔ تو اگر رسول اللہ نہ ہوتے تو لا الہ الا اللہ کو پہنچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ جو بچا ہے وہ محمد رسول اللہ کے صدقے میں بچا ہے۔ تو میرے خیال میں اس بات کی تو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر سرکار نہ ہو تو کون تھا کہ جو کما حق اس خدا کے پیغام کو پہنچا سکتا؟ تو اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کی خلقت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ ہدایت پہنچتی ہی نہیں لوگوں تک۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اور پھر فرمایا لولا علی لما خلقت، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا، اس لیے کہ اگر علی مرتضیٰ نہ ہو تو نہ محمد رسول اللہ بچنے والا تھا، اور اگر وہ نہ بچتا تو پھر لا الہ الا اللہ بھی بچنے والا نہیں تھا۔ تو امیر المومنین ہم جو کہتے ہیں علی ولی اللہ، یہ علی جذباتی نعرہ تو نہیں ہے، کلمے میں ہمارے شامل ہے اور ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر علی کی ولایت کو کوئی قبول نہ کرے تو کما حق وہ سرکار ختمی مرتبت کی گویا نبوت کو بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہر مقام پر اسے ساتھ ساتھ رکھا گیا۔ اور اس حدیث سے مجھے تھوڑا سا اور آگے کام لینا ہے۔ شیعہ سنی مدارک میں یہ حدیث ہے کہ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا، اللہ نے کسی نبی کو مبعوث ہی نہیں فرمایا الا بنبوت محمد و ولایت علی، کہ جب تک اس نبی سے عالم ارواح میں سرکار ختمی مرتبت کی نبوت اور علی مرتضیٰ کی ولایت کا اقرار نہ لے لیا۔ یعنی حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، انہیں اس وقت تک مبعوث نہیں فرمایا جب تک ان سے سرکار کی نبوت کا اور علی کی ولایت کا اقرار نہ لے لیا، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے، اگر یہ نہ ہو تو اس کائنات میں ہدایت باقی نہیں بچے گی۔ اور اسی لیے یہ خود الگ ٹاپک ہے اور ظاہر بات سے بات نکلتی جاتی ہے، میں اس طرف بہت جانا نہیں چاہتا، کہ جنہوں نے امیر المومنین کی ولایت کو نہیں مانا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس چلو توحید اور نبوت تو ہے لیکن ولایت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اصول دین کتنے، تو کہتے ہیں کہ توحید، نبوت، قیامت، اس پہ سب مانتے ہیں۔ تو ان کے پاس توحید اور نبوت اور قیامت تو ہے لیکن ان کے پاس مولا علی کی امامت نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں کیا آیا کہ اللہ نے کسی نبی کو مبعوث ہی نہیں کیا جب تک اس سے نبی کی نبوت کا اور علی کی ولایت کا اقرار نہ لے لیا۔ اب یہاں تک اگر آپ میرے ساتھ آ گئے تو ایک اور حدیث جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اللہم صلی علی مولا کی حدیث ہے، فرمایا کہ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها و محبتها، جب نبی کو مبعوث کیا یعنی نبوت عطا فرمائی تو حضور کی نبوت، علی کی ولایت کا اقرار لیا۔ جب نبی کی نبوت کو کامل فرمایا، ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها و محبتها، کسی نبی کی نبوت کو کامل اس وقت تک نہیں کیا جب تک اس نے فاطمہ زہرا کی محبت اور ان کے فضائل کا اقرار نہ کر لیا۔ یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات درود بھیج دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب اب اس حدیث قدسی پہ آئیے گا، اے رسول آپ نہ ہوتے کائنات خلق نہ کرتا کیونکہ ہدایت نہ پہنچتی، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا، اس لیے کہ پھر محمد رسول اللہ بچنے والا ہی نہیں تھا، اور اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو لما خلقتکما، نہ محمد مصطفیٰ نہ علی مرتضیٰ، اس لیے کہ شہزادی کی شہادت اس بات کی ضمانت بنی کہ رہتی قیامت تک محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ باقی رہے۔ آج یقین فرمائیے گا کہ جتنے دنیا میں انسان امیر المومنین کی ولایت کو قبول کرتے ہیں ان میں سے 90% وہ ہیں جو شہزادی فاطمہ زہرا کی شہادت یا فدق کے واقعے کو سنتے اور پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، باقی آپ کتنی دلیلیں دے دیجئے، جب فدق کا واقعہ آ جائے یا شہزادی کی شہادت کا واقعہ آ جائے تو مصائب میں اس کو اپنی مجالس میں اس ایک جملے کو پڑھ بھی چکا ہوں کہ جب امیر المومنین کی گردن میں رسی ہے اور پا برہنا، یہ روایت میں ہے کہ پا برہنا بغیر ابا کے مولا کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، تو اس موقع پر ایک عارف بھی ہیں جنہوں نے شہزادی قورین کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ کیا واقعہ ایسا ہی ہوا تھا، تو بی بی نے فرمایا کہ نعم استحقر ابو الحسن، ہاں انہوں نے نعوذ باللہ امیر المومنین کو حقیر
اور بے عزت کرنا چاہا تھا. یہ ایسا کیا تھا انہوں نے. اور جب یہ ہو رہا تھا تو ایک یہودی نے دیکھا مولا علی کو اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. ارے اس کلمہ پڑھنے کا کون سا موقع ہے کہ امیر المومنین کی گردن میں رسی ہے تو تم کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو کہا میں جانتا ہوں کہ میں نے اس شخص کو خیبر میں بھی دیکھا تھا, مجھے پتا ہے کہ اس کی شجاعت کیا ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی میں بزدلی ہو اور پھر صبر کر رہا ہو, یہ کوئی صبر تھوڑی ہے, یہ تو مجبوری ہے. جس کی شجاعت کا عالم یہ ہو کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, اور وہ خاموش رہ جائے اور ضبط کر لے جبکہ زوجہ پہ دروازہ گر رہا ہو, آپ یقین فرمائیے یہ حجت خدا ہی کا دل اور جگر ہو سکتا ہے, ورنہ تعامل ممکن ہی نہیں, ممکن نہیں. تو جو امیر المومنین کا اس وقت کا صبر تھا اور جو شہزادی کونین کی شہادت تھی, اس بات سے در حقیقت امیر المومنین کی جو ولایت ہے وہ باقی رہی, اور اس ولایت کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آئی. اہمیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علی کی ولایت اتنی اہم ہے کہ فاطمہ زہرا جیسی ہستی ان پہ قربان ہو جائے. اور ہمارے اچھا شہزادی فاطمہ زہرا قربان ہو جائے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ جو بعض روایات کا مفہوم یہ ہے کہ جب حضور کو پروردگار نے عرش پہ بلایا تھا تو اس وقت ایک سیب یا کچھ موقعوں پر یہ کہ پھل عطا کیا تھا کوئی, جو اس بات کا سبب بنا کہ شہزادی کونین اس دنیا میں ان کا نور آ سکے. یعنی یہ وہ معاملہ نہیں جو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں. امام حسین کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاکیزہ اسلاب سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا. حضرت آدم سے وہ نور چلتا رہا اور حضرت عبد المطلب تک پہنچا, پھر حدیث میں 2 حصوں میں تقسیم ہوا, ابو طالب اور عبداللہ, اور پھر امیر المومنین اور سرکار ختمی مرتبت. لیکن بظاہر اس حدیث سے ایسا محسوس ہوتا ہے جو شہزادی کے سلسلے میں ہے کہ ان کے لیے ان کی زیارت میں بھی کم از کم میں نے تو نہیں پڑھا کہ ان کی زیارت میں ہو شہزادی کی کہ آپ کا نور اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل. نہیں, شہزادی کے حجاب کا اور ان کے تقدس کا اتنا احترام ذات کبریا نے رکھا کہ بلا فصل خود اس نور کی پرورش فرمائی عرش الہی پر. آپ غور فرما رہے ہیں, کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اور بلا فصل اللہ نے اپنے حبیب کو وہ عطا فرمایا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ جو سیب عطا فرمایا کچھ, یہ تو آپ اس کو آپ دنیا کے حساب سے قیاس نہ کریں. یعنی واقعاً کوئی ایسی شے تھی جنت میں عرش الہی پر کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی کہ اب آپ تشریف لے جائیے شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس, اور پھر شہزادی کا نور اس دنیا میں آیا. گویا پروردگار نے اتنا اہتمام رکھا تھا شہزادی کے لیے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے شہزادی کے نور کے فقط 4 امین قرار پائے. ایک خود رب العزت عرش الہی پر, ایک سرکار ختمی مرتبت, پھر شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا, اور پھر امیر المومنین. خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں, ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. خدا بھی ولی ہے, محمد بھی ولی ہے, علی بھی ولی ہیں. تو خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں, ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے. اور چونکہ وہ بلا فصل اللہ نے عطا کیا تھا لہذا حضور اپنی بیٹی کا استشمام فرمایا کرتے تھے, سونگا کرتے تھے اور کہتے تھے انی اشم رائحۃ الجنہ منہا, میں فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں, ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے. زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو, محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے. اس لیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جن کے لیے اتنا اہتمام فرمایا ہو وہ اپنے آپ کو قربان کریں امیر المومنین کے لیے. آپ تصور فرما رہے ہیں, اور کس عالم میں قربان کریں. دیکھیں کچھ باتیں سوچ کے آیا تھا کہ شہزادی کے گھر کے حوالے سے بھی کہ ان کی گھر میں ان کی تربیت کا جو اثر تھا اور جو ماحول تھا وہ اگر ہو سکا تو, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک زیادہ اہم موضوع ہے کہ شہزادی کی شہادت کو تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کیا جائے. کہ
اس اہتمام کے ساتھ کہ شہزادی نے خود امیر المومنین سے کہا تھا بعد از وفات رسول کہ اے علی آپ مجھے مدینہ والوں کے گھروں پہ لے جائیں، اور امیر المومنین باقاعدہ سواری میں بٹھا کر، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ لے جاتے تھے شہزادی کو. شہزادی خود کہتی تھی کہ آپ مجھ سے کہیں آپ مجھے لے جائیں، کیوں؟ تاکہ میں ان سے یہ کہہ سکوں کہ کیا تم نے میرے بابا کا اعلان غدیر کا بھلا دیا تھا. اس حجاب میں شہزادی کونین باہر نکلیں امیر المومنین کی ولایت کے سوال کے لیے. اور امیر المومنین کی بھی غربت ایسی تھی کہ کیا اس میں اب کہا جا سکتا ہے کہ فرمایا کہ دق الباب جب ہو تو یا بنت رسول اللہ، جب وہ سوال کریں تو آپ جواب دیجیے گا، میں جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ اگر میں نے جواب دیا تو کوئی دروازہ نہیں کھولے گا. یعنی امیر المومنین کی کیا غربت ہوگی، اور شہزادی کونین نے کس غربت کو محسوس کیا ہوگا کہ جب امیر المومنین ایک مرتبہ خود شہزادی کے یہاں تشریف، جب انہوں نے دق الباب کیا تو اس وقت حضرت فضہ دروازہ کھولنے کے لیے گئیں تو کہا کہ نہیں اے فضہ میں خود جاؤں گی دروازہ کھولنے کے لیے، آپ نہ کھولیں میں خود جاؤں گی. اور دروازہ جب کھولا تو اس وقت امیر المومنین نے کہا کہ آپ اس وقت زخمی حالت میں، آپ کا پہلو شکستہ ہے، تو یہ بین السطور گزارش کر رہا ہوں کہ شاید کوئی ایسا مکالمہ گویا ہوا کہ آپ اس وقت زخمی حالت میں، تو آپ نے کیوں خود زحمت فرمائی کہ آپ آ کے دروازہ کھولیں. تو کہا اے علی میں نے سنا ہے کہ مدینہ میں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو فاطمہ زہرا چاہتی ہیں کہ آپ کو سلام کریں، میں چاہتی ہوں آپ کو سلام کریں. کیا غربت کا عالم ہوگا. اور اس وقت علی نے نہیں معلوم کہ ضبط کے ساتھ کہا، فرمایا کہ اے فاطمہ فقط بات یہ نہیں ہے کہ علی کو کوئی سلام نہیں کرتا، اب اگر علی کسی کو سلام کرے تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. اس پوری غربت کو سہا اپنے شوہر کی خاطر نہیں. شوہر اور زوجہ میں تو ایک طبعی فطری محبت ہے، لیکن اپنے شوہر کی خاطر نہیں، امام وقت اور حجت خدا کی خاطر. یہ ہے امیر المومنین کی ولایت، اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے. اور بعض احادیث میں لے کر آیا تھا کہ اللہ نے بھی پھر نام حضرت سیدہ کا یہ اہتمام رکھا ہے کہ قیامت کے دن آواز آئے گی کہ ہر وہ شخص کہ جس نے کبھی نام فاطمہ زہرا پر کسی بے لباس کو لباس دیا ہو، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو، یا نام فاطمہ زہرا پر کسی انسان یا کسی مومن کی مدد کی ہو، وہ ایک طرف ہو جائے. اس کا وہ احترام جس نے حضرت سیدہ کے نام پر یہ کام کیا ہو. اور اس وقت بھی اللہ اس اہتمام کو ظاہر کرے گا. یہ بحار الانوار کی روایت ہے کہ جب ان کا کوئی چاہنے والا، شہزادی کونین کا کوئی چاہنے والا، بالآخر اگر اسے جہنم کی طرف بھیج بھی دیا جائے گا تو شہزادی در جہنم پہ تشریف فرما ہوں گی، اور اس وقت صدا دیں گی کہ پروردگار کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرا کوئی چاہنے والا جہنم میں نہیں جائے گا. تو اس وقت ندائے پروردگار آئے گی کہ ہاں ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن آج ہم چاہتے تھے کہ آپ کا احترام واضح ہو اور سب کو پتہ چل سکے کہ یہ جہنم کے قابل اور لائق تھا آپ کی شفاعت کی وجہ سے. اور پھر شہزادی شفاعت فرمائیں گی. پروردگار کے یہاں جب کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ عطا ہوتا ہے تو یقیناً اس کی قربانی کو اتنی عظیم ہے، اس بنیاد پہ وہ مقام عطا ہوتا ہے. میں اپنے پاس لکھ کر لایا تھا کہ اس وقت کے کچھ کیا حالات تھے اور کیا شہزادی کونین کے در اقدس پر ہوا. تھوڑا سا وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا اس میں غور فرمائیے گا، بعد از وفات رسول جو پیغمبر سے جتنا قریب تھا نا، اس سے اتنی دشمنی کو نکالا گیا. مردوں میں علی سب سے قریب تھے، خواتین میں شہزادی سب سے قریب تھی. تو اس بنیاد پر سب سے زیادہ ظلم اس سے کیا گیا کہ جو جتنا زیادہ قریب تھا. میں نے علی کی غربت پڑھی. بات کی ائمہ کے لیے، یعنی امیر المومنین تو دیکھ رہے تھے اتنی غربت تھی،
ضبط کر رہے تھے۔ سکونی کی روایت ہے کہ آیا چھٹے امام کے پاس، آ کر کہا کہ مولا میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ امام نے کہا کہ ماں سمیتہا، تو نے کیا نام رکھا اپنی بیٹی کا؟ کہ سمیتہا فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ امام نے عجیب جملہ کہا کہ چونکہ تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، خبردار تو اس کو تماچا نہ مارنا کبھی، اس لیے کہ نام ہے حضرت سیدہ کا یہ احترام، خبردار اس کو منہ پر تو تماچا نہ مارنا، اور جو خود سیدہ ہو علی کے سامنے اسے۔ البتہ بہار الانوار کی جلد نمبر 29 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب شہزادی پر تماچا لگا، مجھے کہنے دیجئے، ظاہر ہے کہ یہ مصائب ہیں، لیکن بی بی کا تقدس بھی مانے آ جاتا ہے کہ کوئی بہت کھل کے بات کی جائے، بہت مشکل ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جلد نمبر 29 میں لکھا ہوا ہے کہ شہزادی کا مکمل حجاب تھا، نقاب تھا، اس کے اوپر سے یہ گستاخی کی گئی تھی۔ شہزادی کے چہرے پر مکمل نقاب تھا اور اس کے اوپر سے گستاخی کی گئی کہ ابھی میں روایت آپ کو سناتا ہوں، یہ میں محاورتاً نہیں کہہ رہا تھا، یعنی آپ یوں تصور کر لیجئے کہ سکینہ کو شام غریبہ تماچا بعد میں لگا، سکینہ کی دادی فاطمہ زہرا کو مدینہ میں پہلے لگا۔ اللہ کی قسم یہ عجیب ہے، بعد از وفات رسول۔ اب چونکہ یہ ایک عام مجلس اعزاز نہیں ہے کہ میں اسے انداز سے اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں، یہ تھوڑا سا حجاب بھی مانے آ جاتا ہے، اس لیے مجھے تھوڑا سا ضبط کرنا پڑتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں بات پہنچ جائے پوری کم از کم۔ سکونی کی یہ روایت ہے، امام رضا کے حرم کا ایک خادم تھا، وہ بیان کرتا ہے، دیکھیں ائمہ علیہ السلام کتنا محسوس کرتے تھے اس درد کو اور چاہتے تھے کہ اسے زندہ رکھا جائے، لہذا ایام فاطمیہ کو زندہ رکھنا ہم اور آپ سب پر ضروری ہے، ہر ایک حد میں جس حد میں ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے یہ زندہ رکھا تو علی ولی اللہ زندہ رہے گا۔ اور ہمارے تو امام رضا کے حرم کے خادم تھا، وہ خادم یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بحرین سے ایک زائر آیا ہوا تھا امام کی زیارت پر، اور اس نے اپنے پیر پھیلائے ہوئے تھے زری کی طرف، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ تو پیر اپنے سمیٹ لے، تجھے احساس نہیں کہ مولا رضا کی زری سامنے ہے؟ اب در حقیقت بات یہ تھی کہ وہ جو زائر آیا ہوا تھا وہ زخمی تھا یا مریض تھا، وہ اپنے پیر سمیٹ نہیں سکتا تھا، اس لیے بے ادبی سے نہیں بیٹھا ہوا تھا، مجبوری سے ایسا بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ عربی میں کہہ رہا تھا، وہ زائر جو خادم تھا وہ فارسی میں کہہ رہا تھا، نہ فارسی یہ سمجھ رہا تھا نہ عربی وہ سمجھ رہا تھا، تو تلخ کلامی ہو گئی، اور جو زائر تھا اس نے جب اس نے پیر نہیں سمیٹے تو اس خادم نے اسے تھپڑ مار دیا کہ تجھے شرم نہیں آتی مولا رضا کے ساتھ؟ اچھا، وہ بحرینی جو زائر تھا وہ اٹھا اور اس نے یہ کہا کہ میں اب خود مولا رضا علیہ السلام سے تیری شکایت کروں گا، اسے بہت دل پر گراں گزرا، وہ گیا، نہیں معلوم اس نے کیا کچھ کیا ہوگا، کہ خادم بیان کرتا ہے کہ میں نے رات میں دیکھا کہ مولا رضا علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ کل اس زائر سے تیری پھر ملاقات ہوگی، اور اس سے جا کے معافی مانگنا اور کہنا کہ تجھے مولا رضا نے حکم دیا تھا، کیونکہ زائر کا احترام اتنا ہے کہ اس سے جا کے تو معافی مانگ۔ وہ جو خادم تھا وہ بھی صاف دل کا تھا، ظاہر اسے پتہ چل گیا کہ وجہ کیا تھی، کہ وہ مریض تھا اس لیے پیر پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اگلے دن ملاقات ہوئی تو اس بحرینی کے پاس پہنچا، کہا کہ میں شرمندہ ہوں، مولا رضا نے مجھے حکم دیا تو اس سے معافی مانگوں میں۔ اس نے کہا میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے دل میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، اس وقت کبھی غصہ آ جاتا ہے انسان کو۔ جیسے یہ بات ہوئی تو بحرینی جو زائر تھا نا وہ بہت بلند آواز سے رونے لگا، بہت رونے لگا۔ تو اس خادم نے کہا کہ تجھے تو مولا رضا نے اتنا شرف بخشا ہے کہ مجھ سے کہا کہ میں تجھ سے معافی مانگوں، تو رو کیوں رہا ہے؟ تو میں سوچ رہا ہوں کہ مولا رضا نے اپنے ایک زائر کا اتنا احترام رکھا کہ اگر اسے کسی نے تماچا مار دیا تو مولا نے برداشت نہیں کیا، تو اگر مولا کی ماں فاطمہ زہرا کے کوئی تماچا، واقعاً انہیں سوچنا بھی سخت ہے، سوچنا بھی بہت سخت ہے۔ اور جتنا میں تاریخ کو پڑھ پایا ہوں اور اس کی ترتیب دے پایا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ یہ کام ہوا۔
ایک مرتبہ جب بی بی فدق کے لیے تشریف لے گئیں اور ایک غاصب نے کم از کم ایک تحریر لکھ کر دے دی، اور جب بی بی باہر واپس آئیں تو ایک دوسرا ظالم آیا جو اس سے بھی زیادہ شقی تھا، اور اس نے اس تحریر کو لیا اور چاک کر دیا، اور چاک کرنے کے بعد شہزادی کے ساتھ یہ جرأت اور گستاخی کی۔ ایک بار یہ ہے، ایک بار جب گھر پر یہ سارے لعین آئے ہیں، یہ سارے لعین گھر پر آئے تو کیا ہوا تھا؟ بحار الانوار جلد نمبر 53، فقالت وہی باقیہ، یہ حدیث ہے 60-70 صفحے کی، جس میں مختلف ائمہ کے مختلف مسائل ہیں۔ شہزادی نے کہا فقالت وہی باقیہ، شہزادی بہت گریہ فرما رہی تھی، ابھی یہ دروازے کے باہر تھے اور بی بی گریہ فرما رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہم الیک نشکو فقد نبیک، پروردگار میں اس بات پر شکوہ کرتی ہوں کہ تیرا نبی دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی میرے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے، وَإِرْتِدَادِ أُمَّتِهِ عَلَيْنَا، امت ہم سے مرتد ہو گئی، اس نے منہ موڑ لیا ہم سے، امت نے ہم سے منہ موڑ لیا، وَمَنْعَهُمْ إِيَّانَا حَقَّنَا الَّذِي جَعَلْتَهُ لَنَا، اور جو تو نے ہمارا حق قرآن میں لکھا تھا، فی کتابک المنزل، جو قرآن میں تو نے حق لکھا تھا، وہ امت نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ حق امت نے ہمیں نہیں دیا۔ بی بی شکوہ کر رہی تھی۔ لعین نے کہا دعی عنکی یا فاطمہ ہو مقاتل النساء، بہت سخت ہے یہ جملہ، آپ کبھی جیسے کسی کو جھڑک کے کہتے ہیں نا چپ ہو جاؤ، عورتوں والی باتیں کر، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے بی بی سے کیا کہا؟ بی بی شکوہ کر رہی تھی اور فریاد کر رہی، اس نے دروازے کے پیچھے سے کہا کہ دعی عنکی یا فاطمہ ہو مقاتل النساء، یہ عورتوں والی باتیں کرنا بند کرو، اس نے جھڑکا بی بی کو۔ اللہ تمہارے گھر میں نبوت بھی دے اور خلافت بھی دے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ، اور شہزادی کے در پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی ہیں۔ اچھا، اس وقت امیر المومنین گھر میں موجود تھے، جب یہ آئے ہیں امیر المومنین گھر میں موجود تھے، تو امیر المومنین خود تشریف نہیں لے گئے اور شہزادی کونین تشریف لے گئیں۔ بظاہر وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے، اچھا یہ ہے 100% ایسا ہی ہوا ہے کہ شہزادی کونین خود تشریف لے گئے، امیر المومنین کو گویا محفوظ رکھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ وصیت رسول کے مطابق علی تلوار نہیں نکالیں گے، یہ جانتے تھے کہ اگر علی تلوار نکال لیں تو اسلام ختم ہو جائے گا پورا، اس وقت اتنا فتنہ و فساد ہوگا کہ اصل اسلام ختم ہو جائے گا، لہذا علی ضبط کر رہے تھے، اور یہ ضبط بہت سخت تھا، علی تلوار نہیں نکال رہے تھے۔ تو یہ جانتے تھے کہ اس وقت اگر علی نے تلوار نکال لی تب بھی ہمارا مقصد پورا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اتنا فتنہ فساد ہوگا مدینہ میں کہ کوئی غیر مسلم یہ سوچے گا بھی نہیں کہ میں مسلمان ہوں، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اگر علی نے تلوار نہیں نکالی اور اگر علی آئے خود دروازے پر تو ہم دروازہ کو گرا دیں گے اور حملہ کریں گے، جیسے شہزادی کونین پر ہوا، اور علی زخمی ہو جائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ اس پورے بلوے میں ایسا ہوتا ہے کہ امیر المومنین کو شہید کر دیتے، تو نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ تو علی جائیں اور تلوار نکالیں تب بھی اسلام نہیں بچتا، اب غور فرمائیں میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور تلوار نہ نکالیں تب بھی امیر المومنین کی شہادت کا امکان ہے کہ علی شہید ہو جائیں۔ تو علی کو نہیں بھیجا، فاطمہ زہرا خود تشریف لے گئیں۔ قیامت تک کے لیے نسل امامت پر فاطمہ زہرا کا احسان ہے، بی بی خود تشریف لے گئی کہ میں اپنی قربانی دوں گی۔ اچھا، بی بی نے کہا بھی کہ کیا تم یہ اس در پہ آگ لگا دو گے کہ جس میں بنت رسول اور حسنین رہتے ہیں؟ تو اس لعین ابن لعین نے کہا وَإِن، اگر رہتے ہوں تب بھی آگ لگا دوں گا، علی کو باہر نکالو۔ وہ کیوں آئے؟ وہ کہہ رہے تھے علی کو باہر نکالو۔ علی کو باہر کیوں نکالو؟ علی کو باہر اس لیے نکالو کہ ہم علی سے بیعت لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ علی سے بیعت کیوں لینا چاہتے ہیں؟ مدینہ میں کتنے لوگوں نے بیعت کر لی تھی؟ فقط مخصوص افراد تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، علی کے ساتھ 6-7 لوگ تھے بس۔ کہ جب تک علی بیعت نہ کرے اس وقت تک ہماری حکومت مذہبی طور پر اس کی بنیاد ہی کھوکھلی ہے بالکل، جب تک علی بیعت نہ کرے۔ تو ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علی بیعت کریں، اور امیر المومنین بیعت نہیں فرما رہے، لہٰذا وہ آئے ہیں تاکہ علی کو باہر نکالو، ورنہ ہم دروازہ جلا دیں گے۔ واقعہ یوں ہے پورا اصل میں۔ اچھا، جب ہم دروازہ جلا دیں گے
شہزادی نے کہا کہ کیا اس صورت میں بھی؟ کہا کہ ہاں اس صورت میں بھی، کہ جب حسنین بھی ہوں اندر. واخذت النار فی خشب الباب وادخال قنفذ یدہ. قنفذ اسی لعین کا غلام ہے. جب یہ پورا واقعہ ہوا تھا، اس میں نے بزرگ علماء سے یوں سنا ہے کہ اس لعین نے قنفذ سے کوڑا لیا تھا اور شہزادی اور ان کو مارا گیا تھا. وہ ادخال قنفذ یدہ. قنفذ نے اپنا ہاتھ داخل کیا. قنفذ نے اس دروازے کے اندر، لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گویا آگ آہستہ آہستہ لگنے لگی ہے، اور شہزادی بالکل در کے پیچھے ہے کہ میں علی کو نہیں جانے دوں گی. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ ایک زوجہ کی قربانی نہیں ہے شوہر کے لیے، یہ فاطمہ زہرا کی قربانی ہے علی کی امامت اور ولایت کے لیے. کہ میں علی کو نہیں جانے دوں گی. قنفذ نے ہاتھ اندر بڑھایا. ادخال قنفذ یدہ یروم فتح الباب. دروازے کو دھکا دینا شروع کیا. وضرب فلان، اب ہم نہیں لیتا میں، یہی لعین، لہا بالصوت علی عضدہا. یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کبھی ایسا لگتا ہے، کبھی ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ مثلا مولانا نے جوش خطابت میں 2-4 جملے کہہ دیے مصائب کے. نہیں، یہ بالکل بحال انوار سے پڑھ رہا ہوں. ضرب فلان لہا بالصوت علی عضد. صوت کہتے ہیں تازیانے کو، عضد کہتے ہیں بازو کو. اس لعین نے بازو فاطمہ زہرا پہ تازیانہ مارا. آپ اس پورے منظر کو سوچ سکتے ہیں کیا کیفیت ہوگی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں بیوی کے مصائب پر زیادہ رو یا علی کے صبر پر زیادہ کہ علی سامنے ہو اور کوئی فاطمہ زہرا میں تازیانہ مار دے. کتنا سخت ہوگا مولا کے لیے، کتنا سخت ہوگا، مجھے نہیں پتا. وَإِدْخَالَ قُنْفُذْ يَدَهُ. قنفذ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، دروازے کو دھکا دیا. اس لعین نے بالصوت علی عضدہا، بازو پر تازیانہ مارا. کون سا تازیانہ؟ حتی صار کالدملج الاسود. یہاں تک کہ بازو بند ہوتا ہے نا، جو بازو پر مثلا پہنا جائے، تو یہاں اس روایت میں ہے کہ گویا بازو بند کی طرح ایک پورا نشان شہزادی کے بازو پر ان کی شہادت تک باقی رہ گیا. یعنی تازیانہ اتنا سخت تھا کہ بی بی جب 75 دن یا 95 دن تک زندہ رہی، یہ تازیانے کا نشان بازو پر باقی تھا. اب آپ سوچ رہے ہیں آگ بھی لگ رہی ہے اور قنفذ نے ہاتھ اندر بڑھایا ہوا ہے. کسی نے مولا امیر المومنین سے پوچھا تھا، دوسری خلافت کے زمانے میں ہر ایک کا وظیفہ تھوڑا تھوڑا کم کیا گیا تھا، قنفذ کا وظیفہ باقی تھا. تو کسی نے مولا سے پوچھا، مولا قنفذ کا وظیفہ کیوں باقی ہے؟ تو کہا یہ اس ایک تازیانے کا انعام تھا جو بازو فاطمہ زہرا پہ مارا گیا تھا. تازیانہ بھی لگ گیا. اب کیا ہوا؟ نہیں، یہ مصائب ابھی ختم تھوڑی ہیں. ہمیں نہ بیوی کے صحیح فضائل پتہ ہے، نہ ان کے صحیح مصائب کو درک کر سکتے. ہمیں سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا ہو، کوئی انسان ہو، انبیاء تک حقیقی معرفت تو حاصل تھوڑی کر سکتے ہیں کوئی. تو ہمیں ان کے فضائل کی معرفت بھی کما حقہ تو نہیں ہو سکتی، ان کے مصائب بھی اسی طریقے سے. یہ تو کچھ وہ چیزیں جو ہم تک سامنے ہیں. وَرَقْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ. رجل کہتے ہیں پیر کو، رجل کہتے ہیں دھکا دینا. دروازے کو پیر سے کسی نے دھکا دیا. حتی اصاب بطنہ، یہاں تک کہ وہ دروازہ شہزادی کے شکم اتھر پر گرا. ایرانی بزرگ علماء یہ پڑھتے ہیں، یہ پورا واقعہ سنا رہا ہوں. اب ایام فاطمیہ پہ نہ پڑھا جائے تو پھر کب پڑھا جائے گا اس وقت. ایرانی بزرگ علماء پڑھتے ہیں کہ اس دروازے پر ایک میخ تھی، یعنی کیل جیسی تھی. وہ کیل شہزادی دروازہ گرا. وہی اچھا دروازہ گرنے پر کیا ہوا؟ وہی حاملۃ بالمحسن لستۃ اشہر.
محسن سے شہزادی حاملہ تھی، 6 ماہ ہوئے تھے۔ بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 19 سے پڑھ۔ محسن سے 6 ماہ ہوئے تھے۔ اب بی بی پر دروازہ گرا ہوا ہے۔ حضرت محسن علیہ السلام سے شہزادی حاملہ تھی، یہ روایت کا جملہ ہے۔ اب اس سلسلے میں نہیں ہے، یہ ایک اور کتاب سے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ گویا تازیانہ بھی لگ گیا، دروازہ گر گیا، تو یہ خود لعین یہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ بنت رسول پہ دروازہ گرا ہوا ہے تو ایک لمحے کے لیے مجھے رسول زادی پر رحم آیا کہ بی بی حاملہ بھی تھیں، تازیانہ بھی لگا ہے، اوپر دروازہ بھی گرا ہے، محسن کی شہادت، ایک لمحے کے لیے مجھے رسول زادی پر رحم آیا۔ لیکن اگلا جملہ اس لعین نے کہا کہ بغض علی مجھ پر غالب آ گیا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ زہرا کی شہادت ہے علی کی ولایت کی، یہ علی کی ولایت۔ بہجوم فلان، اچھا ہجوم حملہ ہوا اور بی بی پر دروازہ گرا ہوا ہے اور حملہ ہوا، انفذ حملہ کیا، وصفقہ خدہا، اللہ اکبر۔ اس موقع پر پھر چہرہ اطہر پر گستاخی کی گئی، تماچا مارا گیا، حتی بدأ قرطاحت، اب بی بی پر دروازہ گرا ہوا ہے، بی بی پر دروازہ گرا ہوا ہے، حتی بدأ قرطاحت تحت خمارہا، وہ جو پوری چادر تھی وہ آپ کے ذہن میں رہے، وہ جو پوری مکمل چادر تھی اس کے تحت بی بی نے اپنے بالوں کو پریشان کیا۔ وَهِيَ تَجْهَرُ بِالْبُكَاءِ، اور فاطمہ فقط روئی نہیں، بلند آواز سے بی بی نے بکا کرنا شروع کی۔ وَتَقُول، اور کہا، واہ ابتا، اے میرے بابا، واہ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ابنتو کی فاطمہ تو کذب۔ اتنے مصائب میں کہ جب تازیانہ بھی ہے، جب دروازہ بھی گرا ہے، محسن کی شہادت ہے، بی بی نے پہلا جملہ ان میں سے کچھ نہیں کہا کہ اے بابا ابنتو کی تو کذب، تیرے باپ تیری بیٹی کو جھٹلا دیا گیا، جھوٹا کہا گیا۔ اس سے کبھی کبھار میں عرض کرتا ہوں کہ شاید یہ بی بی کے لیے دل میں سب سے بڑا دکھ ہوگا کہ اتنے مصائب میں بھی پہلے یاد کیا اس بات کو کہ آپ کی بیٹی کو جھٹلایا گیا بھرے دربار میں، وَتُضْرَبْ، اور مارا گیا، وَيُقْتَلْ جَنِينٌ فِي بَطْنِهَا، اور میرے شکم میں جو جنین یعنی محسن اسے شہید کر دیا گیا۔ اب اتنا ہو گیا، بی بی نے پہلے فریاد بلند کی اور اس کے بعد بددعا کے لیے گویا ہاتھ بلند کیے۔ اب جب اتنا ہو چکا، وَخُرُوجِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ دَاخِلِ الدَّارِ، اب علی اپنے گھر سے باہر تشریف، اس لیے کہ اب جو کچھ ہو چکا اس کے بعد علی آئے، اس لیے کہ اب یہ امکان نہیں تھا کہ وہ علی پر بھی حملہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو گویا یہ سب کچھ شہادت، یہ ساری قربانی شہزادی نے پیش کی، امیر المومنین کو محفوظ رکھا۔ اب علی وخروج امیر باہر تشریف لائے، من داخل الدار، گھر کے اندر سے، محمر العین، لیکن علی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ ضبط ہوگا نا امیر المومنین کا، محمر العین، اور آئے اور بی بی سے پہلے آ کے کہا، فواللہ یا فاطمہ، خدا کی قسم اے فاطمہ زہرا، لئن فعلت ذلک، اگر اس وقت آپ نے بددعا کی، لا ابقى اللہ علی الارض من یشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس پورے روئے زمین پر آپ کے بابا کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اگر آپ نے یعنی مولا خود ضبط کر رہے تھے، لیکن شہزادی کو کتنا صبر عطا کیا ہوگا کہ بی بی اے بنت رسول آپ بددعا نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے بددعا کر دی تو کوئی نام رسول لینے والا نہیں بچے گا، اور خالی نام رسول لینے والا نہیں، ولا موسیٰ، نہ موسیٰ بچیں گے، ولا عیسیٰ، ولا ابراہیم، ولا نوح، ولا آدم، کوئی باقی نہیں بچے گا، ولا دابۃ تمشی علی الارض، نہ زمین پر چلنے والا کوئی بچے گا، ولا طائرا فی السماء، نہ آسمان پر اڑنے والا بچے گا۔ ثم قال، اس کے بعد مولا علی نے کہا اس شخص، اس لعین سے کہا، لک الویل من یومک ھذا، آج کے بعد تیرے لیے ہمیشہ کی تباہی اور بربادی ہے۔ اخرج قبل ان اشہر سیفی، اب یہاں سے چلا جا اس سے پہلے کہ اب تلوار نکال لو۔
خود یہ جملہ امیر المومنین کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی اب ضبط کا وہ عالم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تلوار نکال لوں، اب چلا جا. اور جو امیر المومنین نے اس غیظ و غضب کے حال میں کہا کہ اب میں تلوار نکالوں گا، اب چلا جا، تو یہ ہجوم واپس پلٹا. جیسے تھوڑا سا واپس پلٹا، صاح امیر المومنین بفزہ، مولا امیر المومنین نے فزہ کو بلایا اور کہا یا فزہ مولاتکی فاقبلی منہا ما تقبلہ النساء، ذرا اپنی شہزادی کے پاس جانا. خود کیوں نہیں گئے؟ کتنا مسائل کا جملہ ہی کہ ذرا اپنی شہزادی کے پاس جانا، اس لیے کہ محسن کی شہادت ہو گئی ہے. ایسے موقع پر ایک خاتون کو دوسری خاتون کی مدد کی ضرورت ہو. مولاتوں کی فاقبلی منہا، بالکل ترجمہ کرو، ما تقبلہ النساء، اس موقع پر ایک خاتون دوسری خاتون کی مدد کی ضرورت مند ہوتی ہے، لہذا آپ تشریف لے جائیے گا. یہ پورا واقعہ ہو چکا. وہ علی کی تلوار سے اس وقت تلوار نہ نکالنے ڈر کر چلے گئے، لیکن کچھ دیر بعد واپس آئے، کیونکہ ابھی مقصد پورا نہیں ہوا تھا نا، ابھی علی کی بیعت کیا ہوئی ہے. لہذا اب واپس آئے اور اب علی کی گردن میں رسی باندھی اور مولا کو لے کر چلے دربار کی طرف. حتیٰ اس وقت بھی دیکھیں، سنیے گا، شہزادی کے مسائل میں آہستہ آہستہ کر کے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے محفوظ رہے. اب امیر المومنین کو دربار پہ لے کر گئے. دربار میں علی سے کہا جا رہا تھا بیعت کریں، اور علی کی گردن کے قریب تلوار رکھی ہوئی تھی کہ اگر بیعت نہ کریں گے تو آپ کا سر ہم تن سے جدا کر دیں گے. اور پھر شہزادی کونین دیکھیں، اپنی فکر نہیں تھی اتنے مصائب میں بھی. فوراً حضرت فضہ سوال کیا کہ این ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہے؟ کہ علی کو یہ پھر لے کر گئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ علی سے بیعت لیں. اس وقت پھر شہزادی کونین نے کہا کہ اگر علی کو نہ چھوڑا تو ایک واحد راستہ ہے کہ پھر میں تمہارے لیے بد دعا کروں. اور مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگیں. امیر المومنین جو مسجد کی دیواریں غضب حضرت سیدہ سے بلند ہونے لگیں. اور اس وقت جو عالم یہ تھا کہ دیوار بلند ہو رہی تھی، تو وہ خوف کا عالم تھا کہ فوراً امیر المومنین کو چھوڑ دیا گیا. اور مولا نے فوراً سلمان کو پہلے بھیجا اور سلمان نے جا کے کہا کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے چھوڑ دیا گیا ہے. یہ اس واقعے کی مختصر سی تفصیل تھی. اور بھی کتابوں میں تفصیلات ہیں، پھر کبھی حیات رہی اور توفیق ہوئی تو میں آپ سے پھر گزارش کروں گا. یہ پورا واقعہ اس طرح سے ہوا. جب یہ واقعہ ہو چکا، اب کچھ لمحات ہیں میرے پاس اور میں اسی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے، جب یہ واقعہ ہو چکا، اس کے بعد یہ معافی مانگنے کے لیے آئے تھے کچھ دنوں بعد. اچھا، اہل بیت کتنے کریم ہیں، بہت اتنے کریم کہ اگر کوئی اتنا بڑے سے بڑا گناہ گار ہو تو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو معافی مانگنے کے لیے آئے. تو بالکل شہزادی نے معاف کیوں نہیں کیا، سوال ہے. یہ بعد میں معافی مانگنے کے لیے آئے. پہلے شہزادی نے کہا کہ میں ان سے نہیں ملنا چاہتی. علی کے پاس گئے اور علی کے پاس جا کر کہا کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں. اور علی رحمۃ اللہ عالمین کے وصی ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. آغا محسن قراتی نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر کوئی علی کے مسائل سمجھنا چاہتا ہے نا، تو اس بات سے سمجھے کہ حضرت حمزہ کو جس نے شہید کیا تھا وہ حبشی غلام، وہ بعد میں بظاہر ہی صحیح فتح مکہ کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو فتح مکہ کے بعد حضور نے سب کو معاف کر دیا تھا. سب کو معاف کر دیا تو رسول اللہ نے حبشی غلام سے یہ کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، تیرے جرم کی سزا تو نہیں ہے اس وقت، لیکن تم مدینہ میں نہ رہنا، میرے سامنے سے چلا جا، اس لیے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت یاد آتی ہے. آغا محسن قراتی نے کہا کہ رسول اللہ نے حضرت حمزہ کے قاتل کو دیکھ نہیں سکے تھے، کہ تم مدینہ سے باہر چلا جا. یہ علی کی مظلومیت ہے کہ سال تک اپنی زوجہ کے قاتل کو دیکھتے رہے، حتیٰ اسلام کی خاطر مشورے دیتے رہے، اسلام کی خاطر. صبر علی ہے یہ واقعہ، صبر علی ہے. وہ آئے، پردے کے پیچھے تھے، پردے کے پیچھے انہوں نے کہا کہ سلام کیا. بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا، بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ جو مجھے سلام کر رہے ہیں، سلام کا جواب دینا مسلمان ہو تو واجب ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے.
سألت عن فلان و فلان، ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے فلاں اور فلاں کے بارے میں سوال کیا چوتھے امام سے کہ وہ ایمان کے ساتھ تھے، مسلمان تھے، منافق تھے، کیا تھے؟ فلان فلان کا مطلب کیا ہے؟ اول اور دوم۔ میں نے سوال کیا، مولا نے جواب دیا کہ ماتا واللہ کافرین مشرکین باللہ العلی العظیم، خدا کی قسم یہ دونوں شرک اور کفر کرتے ہوئے دنیا سے گئے۔ اور ایک حدیث میں آگے یوں فرمایا کہ ومن شک فی کفرہما فقد کفر، جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سلام کیا، بیوی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں جو کچھ ہوا۔ بیوی کیوں نہیں معاف کرتی؟ اس لیے کہ بیوی جانتی ہیں یہ جو معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں، کہ واقعی یہ اس بات کے احساس کے ساتھ ہے کہ ہم سے جرم ہوا ہے؟ نہیں، یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تاریخ میں اگر یہ لکھا گیا کہ ہم وہ تھے جنہوں نے فاطمہ زہرا کا در جلایا تھا اور ہم وہ تھے جنہوں نے ان پہ دروازہ گرایا تھا، تو تاریخ میں سوائے ذلت کا کچھ نہیں ہوگا۔ جو ہدایت تک پہنچے گا وہ لعنت ہی کرے گا۔ اس لیے چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے معاملہ دھل جائے کہ ٹھیک ہے وہ جذبات میں ہو گیا، اب معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، واقعہ خود کرواتے ہیں، آج کی سیاست میں کیا ہوتا ہے، خود واقعہ کرواتے ہیں، بعد میں خود مذمت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے واقعہ خود کیا، اس کے بعد آتے کہ معافی مانگ لیں گے۔ معافی مانگنے کے لیے آئے، شہزادی نے اس دروازے کو ان سے بند کیوں؟ اگر دل سے معافی مانگ رہے ہوتے تو فدق واپس کرتے یا نہ کرتے، اور اس سے بڑھ کر خلافت واپس کرتے یا نہ کرتے؟ خود فدق کا بھی معاملہ یہی ہے نا۔ جب ابن ابی العدید معتزلی جو اہل سنت شارح نہج البلاغہ ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ جب فاطمہ زہرا دربار خلافت میں گئی تھی فدق مانگنے کے لیے تو ان کا حق تھا یا نہیں تھا؟ کہتے ہیں میرے استاد نے کہا کہ حق تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حق دیا کیوں نہیں؟ تو میرے استاد نے کہا کہ اگر وہ حق دے دیا جاتا فاطمہ زہرا کا فدق تو وہاں رکتی نہیں، وہاں کی خلافت کا سوال کرتے۔ تو فدق تو ایک ذریعہ تھا امیر المومنین کی خلافت کے اس بات کو پیش کرنے کے لیے۔ اور ہمارے یہاں بی بی نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو اگر واقعاً احساس جرم کے ساتھ ہے تو آؤ خلافت واپس کرو، نہیں فدق واپس کرو، نہیں۔ بی بی نے ایک جملہ کہا، یہ تاریخ سے پڑھ رہا ہوں، بی بی نے جملہ کہا کہ کیا تم نے میرے بابا سے یہ سنا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی فمن آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، کیا تم نے سنا ہے؟ کہا کہ ہاں ہم نے سنا ہے۔ کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں تم دونوں نے مجھے اذیت پہنچائی، اور میں ہر نماز کے بعد تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ یہ بی بی کا جملہ ہے۔ کتنی سخت بات ہوگی، اس میں ذرا برابر بھی کوئی ذاتی بات ہوگی جو بی بی کہہ رہی ہوگی؟ نہیں، یعنی بی بی یہ جانتی ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے لوگ گمراہ رہیں گے کہ پتہ نہیں علی حق پر تھے کہ کون حق پر تھا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج گمراہی کا وجود نہ ہوتا، اگر امیر المومنین کو خلافت مل جاتی تو۔ اور کر رہے یہ واقعہ ہوا، مدینے والے بعد میں آتے ہیں۔ اب وہ کچھ مصائب ہیں جو آپ کے سنے ہوئے ہیں، میں اس طرح بہت زیادہ جانا نہیں چاہ رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ واقعہ اصل میں آ جائے۔ مدینے والے آئے اور کہا کہ اے علی، آپ اپنی زوجہ سے کہیں کہ وہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ شہزادی نے کہا کہ واللہ لا اسکت لیلا ولا نہارا، نہ میں دن میں اپنا گریہ روک سکتی ہوں نہ رات میں روک سکتی ہوں۔ دن میں مدینہ سے باہر جا کے گریہ کروں گی، رات میں مدینہ میں رہ کے گریہ کروں، مستقل گریہ فرمایا۔ اور اگر اسے سمجھ پائیں آپ تو در حقیقت یہ رسول اللہ کی وفات سے بڑھ کر علی کے حق کو چھین جانے پر اس پر گریہ ہو رہا تھا زیادہ، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ وہ جو کلام کرتی تھی وہ اپنے بابا سے ہی کرتی تھی۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ، فاطمہ پر اتنی مصیبتیں آئیں، اگر روزے روشن پر آتی تاریخ راتوں میں بدل جاتے۔ ایک اور نقطہ چھوٹا سا بڑا بہت اہم ہے اسی تسلسل میں، ابھی تک امیر المومنین نے تلوار نہیں نکالی، پورا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا، ابھی تک باقاعدہ تلوار نہیں نکالی۔ ایک موقع پر تلوار نکالی، بہت تعجب ہوتا ہے کہ جب شہزادی پر حملہ ہو رہا تھا تلوار نہیں نکالی، محسن کی شہادت ہو گئی تلوار نہیں نکالی، گھر جل گیا تلوار نہیں نکالی۔ جب یہ بعد میں آئے نبش قبر کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، شہزادی کی قبر کو کھولنا چاہتے تھے تاکہ تشییع جنازہ پھر کر سکیں۔ اب سمجھ میں شہزادی کی وصیت کیوں تھی؟ شہزادی نے وصیت کیوں کی تھی کہ میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا اور دفن کر دینا؟ اس لیے دیکھیں آج کی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی تلخی ہو جائے، معافی مانگنے جائے، معاف بھی نہ کرے وہ، تو آخر میں ایک چیز رہتی ہے کہ چلو کم از کم جنازے میں چلے جاؤ، یا جنازے میں آ گئے تھے
بہت امکان تھا اس بات کا کہ جب شہزادی کا جنازہ اگر عام طریقے سے اٹھتا تو یہ جنازے میں آتے اور اپنے گریے کا اظہار کرتے اور اپنے اس غم کا اظہار کرتے منافقت کے ساتھ، اور یہ کہتے کہ جو کچھ ہوا وہ ایک غلط فہمی کا مثلاً نتیجہ تھا، اس وقت ہم سے خطا ہو گئی، اب ہم معافی مانگیں۔ شہزادی اس راستے کو بند کرنا چاہتی تھی ان کے لیے کہ نہیں، کوئی راستہ باقی نہ، کوئی ایکسکیوز باقی نہ بچے، لہذا کہا میرے جنازے۔ اچھا انہیں کیا ضرورت تھی کہ یہ کہیں کہ ہم جنازے کو پھر سے نکالیں گے، تشییع جنازہ کریں گے؟ یہ کیوں اتنے تڑپ رہے تھے اس کے لیے؟ کہ شہزادی کی محبت کی خاطر؟ جی نہیں، وجہ وہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ آخری موقع جو ہمارے پاس تھا کہ تشییع جنازے میں شریک ہو جائیں، بنت رسول نے اپنی وصیت کے ذریعے وہ دروازہ بند کر دیا۔ اب تو یہ قیامت تک لکھا جائے گا کہ حملہ بھی کیا، معافی مانگنے گئے تو معاف بھی نہیں کیا، اور جنازے میں بھی شرکت نہیں کر سکے۔ اور علی فاطمہ زہرا کی اس وصیت پر مکمل ایسے عمل کروانا چاہتے تھے کہ اب جب یہ امیر المومنین نے مجازی قبریں بنائی تھیں، 40 قبریں جنت البقیع میں، تاکہ قبر کا نشان بھی واضح نہ ہو سکے، اور یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر قبر کو کھولیں گے اور بنت رسول کے جنازے کو پھر نکالیں گے اور تشییع جنازہ کریں گے۔ علی تلوار نکال کے باہر آئے، اور اس وقت روایت میں ملتا ہے کہ زرد کرتا پہنا ہوا تھا۔ زرد کرتا امیر المومنین اس وقت پہنتے تھے کہ جب شدید جنگ کا عالم ہوتا تھا، یہ گویا اظہار تھا اس بات کا۔ اپنی ذوالفقار کو لے کر آئے، نیام سے باہر تھی ذوالفقار، اور مولا امیر المومنین 40 میں سے ایک قبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، قبر کے اوپر، اور مولا نے کہا کہ اگر ان ایک یعنی 40 کی، مولا نے کہا ایک قبر کا بھی اگر پتھر ہلا تو اب یہاں پر خون بہے گا، اب علی کی تلوار نہیں رکے گی۔ یا امیر المومنین، شہزادی پر جب خود دروازہ گر گیا آپ نے تلوار نہیں نکالی، قبر پر اب تو قبر کے لیے کیوں اتنی حساسیت تھی مولا کے دل میں؟ اس لیے کہ مولا جانتے تھے کہ یہ ایک آخری ذریعہ ہے، اس آخری ذریعے کو امیر المومنین نے بند کر دیا۔ شہزادی نے پہلے وصیت کر کے اس کے بعد امیر المومنین نے کہا اب تلوار نکالوں گا، اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی عذر اور ایکسکیوز باقی نہ بچے۔ اور اسی لیے آج قیامت تک کے لیے لعنت ہے ان کے مقدر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فرض کیجئے نعوذ باللہ من ذالک جنازے میں شریک ہو جاتے تو کتنے آج ڈاؤٹ فل ہوتے کہ معاملہ اس وقت تو مشکل تھا لیکن بعد میں جنازے میں تو آئے تھے۔ یہ جو کنفیوژن کریٹ ہو سکتا تھا، شہزادی نے اپنی وصیت کے ذریعے ختم کیا، علی نے تلوار نکال کے ختم کیا۔ یہاں تک آ گئے، یہ پورا اس کا پس منظر انشاءاللہ میں جس حد تک کوشش کر رہا تھا آپ تک پہنچا سکا۔ امیر المومنین نے تلوار نکالی، اور میں دربار میں کیا ہوا تھا یہ مجھ سے کہا گیا بیان کریں، وہ اس وقت بالکل موقع نہیں ہے کہ ورنہ میری ذاتی خواہش یہ تھی کہ میں دربار کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھتا کہ پورا دربار، جیسے یہ میں نے شہادت کا پڑھا ہے ان کے گھر پر حملے کا، دربار میں کیا ہو رہا تھا وہ اس وقت بہت مشکل ہے، وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں اتنا کہوں گا کہ جب شہزادی یہ شہزادی کے در پر حملہ، حضرت محسن کی شہادت، اس کے بعد مستقل شہزادی گریہ فرماتی رہیں یہاں تک کہ آخری دن آیا، اور حضرت ام سلمہ سے کہا کہ میں چادر اوڑھ کر صحن میں لیٹ رہی ہوں، جب تک ذکر خدا، تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور جب یہ آواز تھم جائے سمجھنا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ یہ آواز تھمی۔ شہزادی ام سلمہ نے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو صدا دی۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام فوراً تشریف لے کر مسجد نبوی میں، امیر المومنین موجود تھے۔ یہاں سے آیت اللہ وحید خراسانی پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس جب پہنچے امیر المومنین کے پاس، اور فرمایا کہ لقد ماتت امنا، ہماری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو علی اٹھے، چلے اور زمین پر گرے۔ فاتح خیبر علی اٹھے، پھر زمین پر گرے، اور شہزادی کالج کے پاس مجھے نہیں معلوم کس طرح پہنچے، گھٹنیوں کے بل پہنچے کہ کیسے پہنچے۔ اب جب شہزادی کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ فکلمینی یا فاطمہ، اے فاطمہ مجھ سے کلام کرو۔ اس وقت بزرگ علماء یہ کہتے ہیں در حقیقت شہزادی کی روح پرواز کر چکی تھی، لیکن علی کے حکم سے گویا واپس شہزادی نے کلام کرنا شروع کیا۔ ایک تحریر بھی رکھی ہوئی تھی جس میں اپنی وصیتیں لکھی تھی، اور وہ تحریر یہ تھی کہ اے علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا،
پہلے یہ کہا کہ خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہ خدا نے مجھے آپ کے سپرد کیا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ بن کر رہوں. فاطمہ شرمندہ ہے کہ آپ کی کما حق خدمت نہ کر پائی. میرے مرنے کے بعد ایک خاتون کا نام لیا کہ ان سے ازدواج کیجیے گا تاکہ میرے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو. اور پھر فرمایا کہ غسلنی باللیل، رات میں غسل دینا، وکفنی باللیل، رات میں کفن دینا، ودفنی باللیل، رات میں دفن کرنا. اور جتنے سادات تشریف، جتنے سادات، ان کے لیے جملہ. اور کہا کہ یا ابو الحسن، قیامت تک آنے والی میری اولادوں کو کہنا کہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا نے تمہیں سلام کہا. جتنے سادات ہیں فاطمہ نے انہیں سلام کہا. جو نسل فاطمہ زہرا سے، میں سید نہیں ہوں، میں غلام سید، لیکن آپ میں سے جتنے سادات تشریف فرمائے. ایت اللہ وحید خراسانی نے کہا کہ چونکہ ماں فاطمہ زہرا نے آپ کو سلام کہا، لہذا شہادت حضرت زہرا کے وقت فرض ادا پر آئے اور آ کر کہیں، جب گریہ کرنے لگے تو کہیں اے ہماری ماں، آپ نے ہمیں سلام کہا تھا، ہم آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے. اور بی بی کی آواز تھمنا شروع ہوئی. آواز تھمتے تھمتے خاموش ہو گئی. علی غریب ہو گئے، علی تنہا رہ گئے. رات کا وقت تھا تو امیر المومنین نے چاہتے تھے بچے ساکت رہے نا، بلند آواز سے گریہ کریں گے تو اطلاع ہو جائے گی، خبر شہادت کی پہنچانا بھی نہیں چاہتے تھے، لہذا بچے گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے. امیر المومنین نے غسل و کفن کیا. وہ مصائب آپ ہمیشہ جو مجالس میں سنتے ہیں، میں نے اسے معمولاً ترک کر کے میں آگے بڑھوں. ہاں، جب امیر المومنین غسل دے رہے تھے تو بہت فریاد کر کے روئے اور شہزادی زینب سے کہا تیری ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان اب تک موجود. شہزادی کے کفن کا اہتمام ہوا. میں ایک منزل آگے جا رہا ہے. کفن کا اہتمام ہوا اور علامہ ذیشان الجوادی صاحب لکھتے ہیں کہ ہر اولاد نے آ کے اپنی ماں سے آخری ملاقات کی. حسین نے کہا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے گی میں آگے نہ بڑھوں گا. بندے کفن ٹوٹے. شہزادی نے حسین کو سینے سے لگایا. آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے کہ اے علی، ملائکہ میں کوہرام بپا ہے، حسین کو اپنی ماں سے جدا کر. بہت احترام سے جدا کیا ہوگا. ظاہر ہے سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں لگے ہوں گے. شہزادی کا جنازہ تیار ہوا. اب علی کا درد دل، آج پوری تقریر اسی بات پر تھی نا، علی کا درد دل. پہلے یہ جنازہ رکھا قبر رسول پر. علی نے کہاں دفن کیا یہ تو ہم نہیں جانتے نا، جنت البقیع میں کیا یا اسی حجرے میں کیا، روضہ رسول میں کیا، ہم نہیں جانتے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جنازہ لے کر چلے. کیوں؟ تاکہ یہ اطلاع پھیل جائے کہ ہاں جنازہ باہر گیا تھا. اگر باہر ہی نہ جاتا تو جگہ معین ہو جاتی، تاکہ باہر گیا تھا اور جنت البقیع تک گیا تھا. اب نہیں معلوم وہیں دفن کیا یا وہاں سے واپس آیا، لیکن پہلے قبر رسول پر رکھا جنازے کو اور ایک مرثیہ پڑھا. امیر المومنین نے مرثیہ پڑھا. فرمایا لقد استرجعت الودیعہ، اے اللہ کے رسول آپ کی امانت مجھ سے لے لی گئی. استرجعت کا مطلب یہ نہیں میں سپرد کر رہا ہوں، کہ مجھ سے امانت چھین لی گئی آپ کی، مجھ سے امانت لے لی گئی آپ کی. آپ سوال، لیکن امانت کا اصول ہے کہ جیسی لو ویسی واپس کرو. علی شرمندہ ہے، جب امانت لی تھی صحیح اور سالم تھی. گویا یہ علی اب یہ زمان حال پڑھ رہا ہوں کہ جب واپس کر رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، پہلو شکستہ ہے. اور پھر یہ جملہ ہے تاریخ میں، فاہ فہ السؤال، اللہ کے رسول آپ اپنی بیٹی سے ضرور پوچھئے گا، واستکبر الحال، اور یہ حالت پوچھئے گا کہ مدینہ میں ہم پر کیا ظلم ہو. گویا علی اپنی زبان سے رسول اللہ سے نہیں کہنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے دل پر غم پہنچے. اب چونکہ فاطمہ خود پہنچ چکی تھی، لہذا علی نے کہا اب آپ پوچھئے گا اپنی بیٹی سے کہ کیا ہوا تھا. اور پھر ایک عجیب جملہ کہا کہ آپ کے بعد فاطمہ کی جدائی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا میں کوئی دوست اپنے دوست کے پاس ہمیشہ باقی نہیں رہے. پھر شہزادی کو دفن کیا، نہیں معلوم کہاں پر، لیکن قبر زہرا پر ایک اور جملہ کہا، فحزنی سرمدا، اے فاطمہ میرا حزن اور غم ہمیشہ رہے گا. فلیلی مسخدہ، علی کی راتیں جاگ کر گزریں گی، علی آپ کو یاد کرے گا. فلیلی مسخدہ، علی آپ کو یاد کر کے گریہ کرے گا.
وسيعلم الذي. نام حضرت زہرا، جب رسول اللہ کے پاس کوئی فقیر آتا تھا نا مانگنے کے لیے، حضور کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو اسے در فاطمہ زہرا پہ بھیجا کرتے، کہتے تھے جاتے ہوئے اس در سے ملے گا، اتنا بڑا در ہے جہاں سے کائنات کو عطا ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنے دین کے لیے مانگیں گے، اپنی آخرت کے لیے مانگیں گے، ظہور امام زمانہ. میں سوچتا ہوں ہم 1400 برس بعد فقط سنتے ہیں اور خالی تصور کرتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا. مولا امام زمانہ اپنی ماں کے بارے میں کیا سنا، کیونکہ عالم انوار سے گویا مولا نے اس پورے منظر کو دیکھا ہوگا، اور مولا کی نگاہوں کے ہم تصور کرتے ہیں نا، مولا کو تو حقیقت پوری مولا کی نگاہوں کے سامنے، تو کیا اس وقت کیفیت ہوتی ہوگی. اس لیے امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگیں گے تاکہ مولا ان مصائب کا انتقام لے جو مدینہ میں ڈھائے گئے. علی کی ولایت کے لیے ہم یہ دعا مانگیں گے کہ ہماری نسلیں قیامت تک کے لیے امیر المومنین کی ولایت پر ثابت قدم رہیں، جس ولایت کے لیے شہزادی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اور علی کی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ مولا کو اپنا، ولایت یعنی مولا، اور ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کے حکم پر چل رہا ہو در حقیقت وہ عملی طور پر علی کی ولایت کو مان رہا ہے. تو اس کی توفیق بھی ہمیں نصیب ہو سکے، اور پھر جو آپ کی دنیاوی جو بھی حاجات ہیں، گھر کے لیے ہے کوئی، اور رزق حلال میں وسعت کے لیے، خیر و برکت کے لیے، کسی کی کوئی خاص مشکل ہو اس مشکل کی آسانی کے لیے، میں توسل پڑھ لیتا ہوں. آپ دل میں جواب دیجیے گا لیکن توسل ہو جائے شہزادی کونین کی بارگاہ میں. میں نے ایک سے زائد مرتبہ شاید اس بات کو پڑھا ہے کہ ایک جرمن فیملی جب آیت اللہ میلانی کے پاس پہنچی اور کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. کہا کیوں قبول کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اتنا شدید ایکسیڈنٹ کہ اللہ نے مجھے اور میری زوجہ کو بچا لیا، لیکن میری بیٹی ایک جوان، اس کا پہلو شکستہ ہو گیا، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. آج سے 20-25 سال پرانی بات ہے، تو ظاہر ہے اس وقت اتنا علاج اتنا آسانی سے ممکن بھی نہیں. کہتا ہم نے سارے ڈاکٹرز کو دکھا دیا، سب نے کہا کہ اگر جسم کے کسی اور حصے میں کوئی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو پلسٹر ہو سکتا ہے، کسی کی پسلیاں اگر ٹوٹ جائیں تو پھر اسے اب ہمیشہ کے لیے بستر پہ گزارا کرنا ہے. اور ہم زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، اور میری جوان بیٹی اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور بستر پر. کہ ایک سیدانی ہمارے یہاں کام کیا کرتی تھی، ایران سے تھی وہ، اس نے آ کر کہا کہ آپ نے دنیا کے ہر طبیب کو دکھا دیا، میرے پاس بھی ایک طبیب ہے. اس طبیب کے لیے کہاں جانا ہوگا؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ طبیب اگر آپ یہاں دل سے پکاریں وہ یہاں آ کر آپ کی مدد فرمائیں گے. اب بس اتنا ضرور ہے کہ جیسے ان کی پسلیاں ٹوٹی ہے نا، ان کی پسلیاں بھی در و دیوار کے درمیان ٹوٹی تھیں. تو آپ ان کے صدقے میں دعا کریں. اور اس کے بعد وہ بیٹی کے جس کا پہلو شکستہ تھا، اس نے کہنا شروع کیا یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمہ، حالانکہ عیسائی تھی، یا فاطمۃ الزہرا. اور سیدانی یہ بیان کرتی ہے کہ میں ایک کونے میں گئی اور میں نے کہا کہ اے ماں فاطمہ زہرا، میں نے ان کو آپ کے نام کی ہدایت دی ہے کہ کاش اس صدقے میں انہیں ہدایت ملے، تو آپ میری عزت کی لاج رکھ لیجئے گا ان کے سامنے کہ انہیں شفا نصیب ہو جائے. اور فوراً حجرے میں ایک نور بلند ہوا اور وہ بیٹی اپنے مقام سے کھڑی ہوئی اور فوراً اس نے چلنا شروع کیا، اور زبان پر یا زہرا کی صدا بلند تھی. تو اگر شہزادی چاہیں تو لمحوں میں مقدر سنور سکتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور باقی حاجات جو میں نے آپ سے کہا میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں گے، دل میں لکھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا استشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. مسمار قبروں کو ذرا سوچ کے پھر تو میں سوچتا ہوں امام زمان علیہ السلام ہم میں سے اگر کوئی دیکھے خدا نہ خواستہ کہ ہماری ماں کی قبر مسمار ہے، قبر شکست، اگر واقعا وہ جنت البقیع کا، امام زمانہ کو بھی پرسہ دیتی ہوں. یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہتان عند اللہ
اشفعي لنا عند الله يا وجية عند الله اشفعي لنا عند الله اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات